افتخار صاحب, چودھری فواد حسین نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا fully endorse the demand that British Empire must apologize to the nations of Pakistan, India and Bangladesh on Jallianwala massacre and Bengal famine. These tragedies are the scar on the face of Britain. Also, Kohinoor must be returned to Lahore Museum where it belongs. So, لاہور میں آپ ہیں بھی, وہ کہہ رہے کوہ نور واپس کرے. اس کے اوپر آن اے لائٹر نوٹ سوشل میڈیا پہ مذاق یہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ گورنمنٹ کی نئی اکنامک پالیسی ہے کہ کوہ نور کو واپس لے آئیں تو پھر شاید ہم پیسے جمع کر سکیں. یور کامنٹ آن دیٹ؟ کامنٹ تو ہے کہ لاہور عجائب گھر میں جو چوریاں ہو رہی ہیں, چلیں فواد چودھری کو میرا چیلنج ہے کہ پہلے ان کے بارے میں تو ایک رپورٹ تیار کروا لینا. جو یہاں پہ قیمتی نوادرات ہیں وہ کدھر ہیں, کون چوریاں کر رہا ہے, کس نے کیا بیچا ہے, چل اس پہ ہی کرا دے. ہیرا تو یہ بعد میں ملے گا نا. پہلے جو وہاں پہ ہمارے کوائنز ہیں, سکے ہیں, فرامین ہیں, مخطوطات ہیں اور ہسٹوریکل چیزیں ہیں, وہ جو بک رہی ہیں, جو باہر جا رہی ہیں, ان کے بارے میں تم انکوائری کروا کے ایک رپورٹ پیش کر دو, کیونکہ تم ایک اچھی جماعت سے تمہارا تعلق ہے. آئیے جلیانوالہ باغ. جلیانوالہ باغ واز اے ویری ویری ڈینجرس تھنگ وچ برٹش ہیز ڈن ود اس. ایک جگہ ہے زیادہ سے زیادہ 8 کنال 9 کنال کی ہوگی. اب جب گولڈن ٹیمپل کی طرف جاتے ہیں تو سڑک کے اوپر آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ آتی ہے, اس کا دروازہ کسی بھی عام دروازے سے تھوڑا سا بڑا ہوگا. وہاں پہ لوگ موجود تھے, کیونکہ رولٹ ایکٹ میں ایک قانون بنایا گیا تھا کہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کرنے کی بنا پر. 2 سال تک آپ کو ضمانت نہیں ہو سکتی. لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ. یہ اصل میں ہماری جو کٹائی ہوتی ہے فصل کی, گندم کی, اس موقع پہ بھی کافی لوگ فارغ تھے, وہاں پہ آئے تھے, عورتیں بھی تھیں. جنرل ڈائر نے یہ کیا کہ جو ایک ہی رستہ تھا اور کوئی رستہ نہیں تھا, باقی تو بلڈنگیں بہت بہت اونچی جن کو پھلانگا بھی نہیں جا سکتا, اس نے وہاں پہ لا کے گنز لگائیں, ڈائریکٹ فائر کیا, سینکڑوں لوگوں کو مار دیا. عورتیں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پہ کنواں تھا, اس پہ وہ جمپ لگا کے مر گئی. اینڈ دیٹ از دی بگننگ ایکچولی آف اے نیو اپ سرچ ان سب کانٹیننٹ. اور بالکل اس کی وجہ جلیانوالہ باغ بنا. یہ علیحدہ بات ہے کہ جنرل ڈائر کا جو حشر بعد میں انگلینڈ میں کیا ایک سکھ نے, وہی ہونا تھا جو ہوا. اب وہی نہیں سمجھ آتی فواد چودھری صاحب کیا چاہتے ہیں. ہمارا ایشو اس وقت اچھا ہے, اٹس اے گڈ اسٹیٹمنٹ, ویری گڈ پولیٹیکل اسکورنگ. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے وعدہ ہم سے یہ کیا ہے گورننس کا. اگر آپ کے خیال میں آپ آصف زرداری کو پکڑ لیتے ہیں, سارے خاندان کو پکڑ لیں, آپ مجھے کوئی پرواہ نہیں. آپ نواز شریف کو آپ نے پکڑا تھا, جیل میں رکھا, اب باہر ہے, باقیوں کو بھی پکڑ لیں. کیا ان کی گرفتاری سے پیسہ آ جائے گا, مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی؟ اچھا, اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں میں غریب آدمی ہوں, میرے تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. یہ جو منی ٹریل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, میں نے بہت دفعہ مشورہ دیا ہے کہ DHA میں جائیں اور دروازے کو کھٹکھٹا کے بلائیں جو آپ مالک ہے کہ بھائی تیرے پاس NTN نمبر ہے. تو میرا یہ چیلنج ہے کہ DHA میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس 9 یا 10% لوگوں کے پاس NTN نمبر ہوں گے. باقی جو ان کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں جو کھڑی ہیں اور کروڑوں کے گھر میں جو وہ رہتے ہیں اور جو کروڑوں کی وہ اپنا غیر ملکی سفر کرتے ہیں, اس کا جواب وہ کبھی بھی نہیں دے پائیں گے. ایک بات. دوسری بات, ایک سیکنڈ ابھی بات کو کر رہے تھے یہاں پہ ماہر اقتصادیات کے جناب, وہ رجسٹریاں بہت کم ہو رہی ہیں. بھائی آپ نے نان فائلر اینڈ فائلر کا چکر چلا کے اس ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں لوگوں کو ٹریلین آف روپیز لوٹنے کا پورا موقع دیا, اور اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں فائلر میں آ جاؤ. تو یہ جو نان فائلر وہ 4 مہینے 5 مہینے رہے, اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ کیا یہ کرپشن نہیں تھی؟ اور یہ خوفناک چیز نہیں آپ نے کی؟ اور پھر یہ سوال ہے جنرل صاحب کا, میں آئی سپورٹ جنرل صاحب, نارملی میں جنرل کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہوں کہ جو عیاشی کی چیزیں ہیں اگر یہ 3 سال 4 سال کے لیے بند کر دی جائیں, ماں سوائے ان چیزوں کے جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یا وہ مشینری جو ہمارے لیے لازمی طور پہ منگوانی ہے, بند کر دیں, کون سی موت آ جائے گی؟